سے بہت سے ٹکراتے ہیں کہ جناب کیا کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا، اپنے ذہن سے ایک بنائے ہوتے بات کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی اللہ مجھے ثواب دے۔ سجدے میں جائیں گے اور ہاتھ یوں کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہوں گے۔ بابا دعا سجدے میں بھی اگر کرنی ہو تو ہاتھ سجدے میں یوں ہی کرنا ہے، سجدے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کون سا طریقہ آ گیا؟ ہاں سجدے کے علاوہ آپ دعا کر رہے ہیں تو اب یوں ہے، اور سجدے میں جا کر پھر ہاتھ کو یوں آسمانوں کی طرف ہتھیلیاں کرنا یہ تو نہیں ہے۔ اور نماز میں اگر سجدے میں دعائیں ہیں تو وہ دعا بھی عربی میں مانگنا ہے، پتہ چل رہا ہے پشتوں میں مانگ رہا ہے نمازی توڑ دی، یا اردو میں مانگ رہا ہے نمازی توڑ دی، تو وہ شاید ادھر سجدے میں جا کر دعا بھی پھر عربی میں مانگنی ہے نماز میں۔ ہاں ویسے اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اس میں دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ اردو میں بھی مانگیں، لیکن دعا جو ہے، جو شریعت کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان یوں بیٹھ کے مانگے۔ سجدے میں مانگنی ہے تو عربی کے اندر جو ہے وہ مانگے تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ تو بہت سی چیزیں دیکھیں اس طرح ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ لوگ بعض دفعہ نماز ختم کر دی نا، اب دعا کر رہے ہیں، دعا کر کے آمین، پھر ایک سجدہ کریں گے اور سجدہ کر کے اٹھ کے جا رہے ہوں گے۔ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ آپ تو سجدہ کر کے آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بھی ہے، وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی دین ہے، یا کوئی ایک نیا آدمی بیچارے تبلیغی ساتھی اسے سے روزہ لگا کے نماز پہ لائے، اس نے پہلی بار دیکھا، اس نے کہا یار یہ بھی کوئی دین ہوتا ہے، کل وہ شروع کر دے گا، پرسوں تیسرا شروع کر دے گا، تو یہ چیز جو دین نہیں ہے وہ دین بن جائے گی کہ بھائی نمازوں اور دعاؤں کے بعد یوں ایک سجدہ کر کے۔ شریعت ہماری بڑی سینسٹیو ہے، یہاں اتنی حساسیت ہے کہ کوئی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ کہیں دین نہ بنا دیا جائے، کہیں وہ دین نہ بن جائے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے کبھی تلاوت کی تھی اور آپ پر سجدہ تھا، تلاوت کا سجدہ، تو اس موقع پر آپ سجدہ تلاوت بھی نہ کریں، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتہ یہ سجدہ تلاوت ہے۔ ابھی تو آپ نے یہ دعا ختم کی، پھر آپ سجدہ تلاوت کر کے اٹھ کے جا رہے ہیں، اگلے سمجھیں گے کہ یہ بھی وہی والی پارٹی میں ہے اور اسی پارٹی کا حصہ ہے، انجمن سجدہ پارٹی جو ہے، جو ہر نماز کے بعد یوں کر کے اور اس کے بعد۔ تو بابا جو چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے اس کو کبھی بھی شریعت نہ بنائے، اسے کبھی بھی دین نہ بنائے۔ اور چونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل دین دے کر گئے، بالکل کامل۔ اب انہی چیزوں میں سے اچھا پھر ایک چیز یہ یاد رکھیں، آپ کو ہم کو جتنی خوبصورت نظر آ رہی ہو لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو دین نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنی خوبصورت نظر آ رہی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کتنا بابرکت عمل ہے، لیکن سورہ توبہ سے پہلے نبی نے نہیں پڑھی نا تو ہم نے بھی نہیں پڑھنی۔ جہاں میرے نبی نے کام کیا وہاں وہ کرنا سنت، جہاں ایک کام نبی نے نہیں کیا وہاں وہ نہ کرنا سنت ہے۔ اب یہاں اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں، یار کون سا اس نے برا کام کر لیا، یار نیکی تو تھی، بھائی گالی تو کسی کو نہیں دی نا، یہ آگے سے دلیلیں ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، وہ صحیح کام کر رہا ہے؟ صحیح کام تو نہیں کر رہا نا، وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے اور کہے یار اس میں کون سا اس نے برا کیا ہے، اللہ کا نام ہی تو لیا ہے، رحمان رحیم بولا ہے، اور دیکھو نا بسم اللہ کی کتنی فضیلتیں۔ آپ ان سے کو فضیلت کسی عمل کی اس وقت ہوگی جس عمل پر میرے نبی کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ نبی کے عمل کی مہر نہیں ہے، تم جتنا جو کچھ کر لو اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔